تاریخ انسانی نے بہت سی بادشاہی کی، لیکن ایک ایسا حکمران بھی گزرا جس کے عدل سے کیسر و کسرا کے ایوان لرز اٹھتے تھے، جس کی مہر انصاف تھی اور جس کا ڈر ظالموں کی نیندیں اڑا دیتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایمان کو جلا بخشنے والے وہ واقعات بیان کریں گے جب خلیفہ وقت نے اپنے بیٹے تک کو قانون سے بالاتر نہ سمجھا۔ اگر آپ بھی اس عظیم تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تو ہمارے اس سفر میں شامل ہو جائے۔ حق اور سچ کے ان داستانوں کو آگے بڑھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ عدل فاروقی کا یہ روشنی آپ کے گھر تک پہنچ جائے۔ عدل فاروقی کا اندازہ اس واقعے سے لگائے جو ریتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹے نے ایک مصری قبطی کو گھوڑوں کی ریس میں ہارنے پر تھپڑ مار دیا اور تکبر سے کہا، میں معزز والدین کی اولاد ہوں۔ وہ غریب مصری فریاد لے کر مدینہ پہنچا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ کا غصہ ددنی تھا۔ آپ نے گورنر اور ان کے بیٹے کو مدینہ طلب کیا۔ بڑے مجمع میں آپ نے اس مصری کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمایا، اس معزز باپ کے بیٹے کو مارو۔ جب وہ مصری اپنا بدلہ لے چکا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی انسانی حقوق کے چارٹر کی بنیاد ہے، اے عمر نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا جبکہ ان کے ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مدینہ کی گلیاں سو رہی ہوتی تھی تو ایک شخص اپنے کندھے پر آٹے کی بوری لادے بدل کر گلیوں میں پہرا دیتا پایا جاتا۔ یہ اللہ کا خلیفہ تھا جو اس ڈر سے نہیں سوتا تھا کہ کہیں فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر نہ جائے تو اس کا حساب عمر رضی اللہ عنہ سے لیا جائے گا۔ تاریخ کے اوراق میں ہمیں ایک ایسا منظر ملتا ہے جس کی مثال کسی اور مذہب یا بادشاہت میں نہیں ملتی۔ سنہ 16 ہجری جب اسلامی لشکر نے بیت المقدس یروشلم کا محاصرہ کیا تو وہاں کے عیسائی پادریوں نے ایک شرط رکھی، ہم چابیاں صرف اسی شخص کو دیں گے جس کی نشانیاں ہمارے مقدس کتابوں میں لکھی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عدل کا وہ معیار قائم کیا، سفر کو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک منزل عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھتے اور خادم نکیل پکڑتا اور اگلی منزل خادم اونٹ پر بیٹھتا اور وقت کا خلیفہ نکیل پکڑ کر پیدل چلتا۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو خادم کی باری تھی۔ خادم نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے امیر المومنین، شہر سامنے ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھ جائے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ عدل کے خلاف ہے، باری تمہاری ہے تو تم ہی بیٹھو گے۔ یروشلم کے لوگ دیواروں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ عیسائی پادری چیخ اٹھے، یہی وہ شخص ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ عدل فاروقی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ویسا ہی سخت تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان تنازع ہوا۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کی کنیت ابو الحسن سے پکارا جو کہ عرب میں عزت کا طریقہ تھا۔ فیصلہ سنانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چہرے پر پریشانی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے تمہیں کنیت سے پکارا اور یہودی کو اس کے نام سے۔ میں نے ڈر محسوس کیا کہ کہیں میرے لہجے سے یہ ظاہر نہ ہو کہ میں اپنے بھائی کی طرفداری کر رہا ہوں۔
عدل میں ذرا برابر فرق بھی عمر رضی اللہ عنہ کو گوارا نہیں تھا۔ ناظرین، یہ واقعات جو بتاتے ہیں کہ اسلام کیوں اتنی تیزی سے پھیلا۔ یہ تلوار کی زور پر نہیں بلکہ اس کے عدل کی زور پر پھیلا، اس نے دشمنوں کے دل بھی جیت لی۔ اگر آپ کو یہ واقعات پسند آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نیچے کمنٹ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کیجیے۔ عدل فاروقی کی تاریخ اس وقت لرز اٹھی جب قانون کی زد میں خود ان کا اپنا بیٹا آ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادے عبد الرحمن سے ایک لغزش ہوئی جس پر اسلامی قانون کے مطابق سزا حد واجب تھی۔ مصر کے گورنر نے خلیفہ کے بیٹے کا لحاظ کرتے ہوئے سزا میں نرمی برتنے کی کوشش کی، لیکن جب یہ خبر مدینہ پہنچی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جلال دیکھنے والا تھا۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ میرے بیٹے کو مدینہ لایا جائے۔ لوگوں نے سفارش کی، بڑے بڑے صحابہ نے رعایت کی، درخواست کی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب تھا، کیا تم چاہتے ہو کہ عمر کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اللہ کا قانون بدل دیا جائے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے پر ہاتھ جاری کی اور ثابت کر دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی وہی قانون چلے گا جو ایک عام شہری کے لیے ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کی تمام بادشاہ مات کھا جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہت پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میری رعایا کو گھی اور گوشت میسر نہیں ہوگا میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ آپ کا رنگ بھوک سے زد پڑ گیا، پیٹ میں بھوک کی وجہ سے مروڑ اٹھنے لگی، تو آپ نے اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے پیٹ، تو جتنا چاہے شور مچا، تجھے اس وقت تک گوشت نہیں ملے گا جب تک میرے ملک کا بچہ بچہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے۔ ایک رات گشت کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک خیمے میں آگ جل رہی ہے اور بچے رو رہی ہے، تو ایک ماں نے چولہے پر دیگچی چڑھائی ہوئی تھی جس میں صرف پانی اور کنکریاں تھی، وہ بچوں کو بہلا رہی تھی، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ماں جی آپ خلیفہ کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس عورت نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانتی نہیں تھی، جواب دیا، عمر رضی اللہ عنہ کو ہمارا خلیفہ بننے کا کیا حق ہے اگر وہ ہماری خبر ہی نہیں رکھتا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے۔ آپ فوراً بیت المال گئے، آٹے کی بوری اور گھی کا ڈبہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ جب خادم نے کہا کہ امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں، تو آپ نے تاریخی جملہ کہا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا اور جب تک بچوں نے پیٹ بھر کر کھا نہیں لیا اور وہ ہنسنے نہیں لگی، آپ وہاں سے نہیں ہٹے۔ دوستو، کیا آج ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مزید ایمان افروز واقعات آپ تک لاتے رہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچے، اور اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بہترین وقت ہے ہمارے قافلے میں شامل ہونے کا۔